بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ سمیٹ کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کو فرمائیے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 آیات ہیں شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، اب اس کے بارے میں اب ہم جب روایات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے سورہ فاتحہ کی، تو آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے سورہ فاتحہ، آپ نے بتایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں سے ذکر کر کے کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ جو ہے اس نے میری تعریف کی ہے۔ یعنی اللہ، آپ ذرا دیکھیں اس بات کو، تھوڑا امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ رب کائنات آپ کا نام لے کر فرشتوں سے بات کرے کہ میرے اس فلاں بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ آپ خالی لیول ہے، اس سے اندازہ کریں نا سر کہ میں، یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جی کوئی فلاں جو بہت بڑا کوئی لیڈر ہے، کوئی، تو آج لیڈر تو ہمارے خیر، لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکلی میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ کا نام لے کر بات کی جا رہی ہے، مشیروں کو بتایا گیا کہ صاحب ایک وہ فلاں زبیر صاحب ہیں، ایک فیصل صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کو اپنی امپورٹنس کا اندازہ، تو صحابہ کرام کو ان کی امپورٹنس کا اندازہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ، کوئی بھی بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ اس بندے نے میری تعریف بیان کی۔ وضاحت کر دوں، صرف زبان سے نہیں، دل سے کہنا ہے، دل سے کہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ادھر سے نکلنی چاہیے، کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کروڑہا لوگ، یہ ساری چیزیں ادھر سے نکل رہی ہیں، سیدھی بات ہے۔ بار بار اس کی وضاحت میں آخر میں جب اس پہ آؤں گا تو ایک اور بھی وضاحت کر دوں گا اس کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری رحمانیت کا ذکر کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی ہے۔ تو یہ 3 آیات اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 3 آیات میرے لیے ہیں، کیونکہ اس میں میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری رحمانیت کا ذکر کر رہا ہے اور میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ یعنی بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، میری بات صرف میری تعریف کر رہا ہے، تو اس لیے یہ حصہ سورہ فاتحہ کا میرے لیے ہے، اس وجہ سے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 50-50 ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بندہ میری نسبت بھی بات کر رہا ہے اور اپنی نسبت سے بھی بات کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی کرتا رہوں گا، یعنی میں بھی ہوں اور تو بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا رہوں گا۔ تو یہ والا جو آیت کا حصہ، یہ ایک پوری آیت ہے، آیت نمبر 4، 50-50 ہے۔ اس کے بعد کا حصہ پورا کا پورا میرے بندے کے لیے ہے، کیونکہ اب بندہ کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ والا راستہ یہ والا حصہ میرے بندے کا ہے، جو آخر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ چونکہ یہ والا حصہ میرے بندے کا ہے، لہٰذا میں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے میرے بندے کو وہ کچھ دیا جو اس نے مانگا، یعنی اس نے جو مانگا ہے نا میں نے اسے دے دیا، دے دی اسے، اور ان لوگوں کا راستہ دکھا دیا جن پر میں نے نعمتیں نازل کی تھیں، وہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ پرومس کر رہا ہے۔ اور جب یہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین۔ تو ایک اور بات جو حدیث میں ملتی ہے، اس کا مجھے ایگزیکٹ میننگ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں اس سے وہ میں بتا دوں گا کہ جب بندہ کہتا ہے نا آمین، جب سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد جب بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کی آمین اور اس فرشتے کی آمین سنکرونائز ہو جائے، آپس میں مل جائے، تو اس بندے کو وہ کچھ مل گیا جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب
اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ اگر دل سے تم نے مانگا ہے نا، وہی جو شروع میں بات کر رہے تھے، دل سے مانگا ہے تو تم اپنی آمین کو سنک بھی کر لو، مطلب اس کا وقت نہیں بلکہ اس کی روح اگر سنک ہے بہت خوب، تو وہ مانگو۔ میں ایک آخری بات اس میں کر لوں اگر وقت ہے تو؟ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اس میں دیکھیں، اب یہاں سورہ فاتحہ کے اندر دو باتیں ہمیں بہت بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ ہم دعا کا پورا جو بات کر رہے ہیں، اس میں دعا کرنے کے آداب بھی موجود ہیں۔ دعا کرنے کے آداب یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بالکل ایسے منہ کھول کے مانگ نہ لو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا تھا نا اس سوال کو ہولڈ کیجئے گا آپ، اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر تو ادا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اس بات کو ایڈمٹ کرو کہ تمہیں ایک دن روز جزا میں کھڑے ہونا ہے، مالک یوم الدین، تم اس بات کو ایڈمٹ کرو، تم سمجھو اپنے شعور کے طور پر کہ یا اللہ تیرے سامنے میں کھڑا ہوں گا اور اس دن تو ہی مالک ہوگا، اس کو سمجھو۔ پھر اپنے اس وعدے کو بھی یاد کرو کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اسی سے مدد مانگو گی، کسی اور سے نہیں مانگو گے۔ مطلب نکلنے کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب تم اپنی ریکویسٹ سامنے رکھو۔ اب تمہیں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مالی تکلیف ہے، کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہے، تم اولاد کا مسئلہ ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ یہ آداب بھی سکھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک بات اس میں اور بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ رشک میں اور حسد میں فرق کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ رشک اور حسد والی بات۔ اگر پتہ نہیں یہ موضوع سے ہم نکل نہ جائیں۔ نہیں، آپ بالکل موضوع پر ہیں۔ رشک اور حسد میں فرق کیا ہے دیکھیں آپ، کیونکہ مجھے آپ کے کہتے صاحب مجھے اشارہ ہو رہا ہے، ہاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت باریک سا فرق ہے، لیکن حسد اور رشک یہ ہے، حسد یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا ایک بھائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، میرے دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ اس سے نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں۔ یہ حسد ہے کہ اس سے نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں، یا اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم اس سے ضرور چھن جائیں، مجھے بھلے نہ ملیں۔ یہ حسد ہے۔ ہم تو ڈوبے تمہیں لے کے جائیں گے۔ رشک یہ ہے کہ اگر میرے بھائی کو کچھ نعمتیں ملی ہیں نا تو میں کہوں یا اللہ تو نے ایسے نعمتیں دی ہیں، یا اللہ مجھے بھی تو نعمتیں دے، اس کے بارے میں کوئی برا کلام نہ کروں۔ یہ ہے رشک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رشک کرنے کی تو تعلیم دی ہے، حسد کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ صحیح، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ جب کسی کو دیکھیں کہ وہ بہت ہی زیادہ خوشحال ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر آپ بھی ادا کریں اور پھر آپ بھی اپنی نعمتیں مانگیں، کیونکہ جس رب نے اسے دیا ہے وہ آپ کو بھی دینے پر قادر ہے۔ لیکن حسد نہ کریں، حسد کی بات اس میں نہیں کی گئی۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے جو ہے ان لوگوں کی نعمتیں ان سے چھین کر مجھے دے دے، یہ نہیں کہا گیا۔ ان جیسی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، سب کے لیے کمی نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں ہے یہ سورہ فاتحہ۔ جو میں نے پہلے سوال میں یہ کہا تھا کہ اس میں توبہ بھی ہے، وہ میری ناقص سمجھ میں وہ جو آخری لائن نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہاں توبہ دکھتی ہے کہ اگر میں کسی کے غلط راستے کو اکنالج کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے غلط راستے سے بچانا، تو دراصل میں ساتھ میں یہ وعدہ بھی تو کر رہا ہوں کہ مجھے اس راستے پہ نہیں چلنا ہے، مجھے ہمت دے کہ میں اس راستے سے بچا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تو اس راستے چلوں گا تو مجھے روک لینا الہی، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو یہ وہی فراڈ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن دل وہیں کا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ مجھے اس والے آخری جملے میں وہ توبہ کا بھی ذاتی طور پہ جب بھی میں نے اس کو پڑھا مجھے لگا کہ یار یہ میں نے توبہ بھی کی کہ الہی وہ راستہ جو ہے نا میں نہیں، سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر، بالکل ٹھیک، مجھے روکنا۔ بالکل ٹھیک ہے، کریکٹ، ایگزیکٹلی یہی ہے۔ ایک آخری بات اس میں اور کر دوں، میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ساتھ میں لا صلاۃ الا الفاتحہ، کہ کوئی نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر۔ لا صلاۃ الا الفاتحہ، کوئی نماز نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ یعنی آپ نے سورہ فاتحہ کو اتنی امپورٹنس دی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، نماز کی روح میں ہے، نماز کا یہ لازمی جزو ہے۔ یعنی میں اگر نماز میں سورہ فیل نہیں پڑھتا، سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، سورہ اخلاص نہیں پڑھتا سورہ ناس پڑھ لیتا ہوں، کوئی جیسے 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو جو آخر والی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی میں سورت نہ بھی پڑھوں تب بھی ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں ایک بنیادی مسئلہ آتا ہے،
اور وہ سمجھنا ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے ذہنوں میں سوال آئے گا۔ ہمارے جو 4 جو مشہور مسالک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، امام ابو حنیفہ کے مطابق جب آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، بلکہ آپ کی سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا ایک ہے، ان کا اجتہاد ہے کہ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ خاموش رہیں، کیونکہ قرات امام کر رہا ہوتا ہے۔ اب چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تب بھی خاموش رہیں، اور امام پست آواز میں کر رہا ہو تب بھی خاموش رہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ امام جو ہے وہ پوری جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا آپ سب کی سورہ فاتحہ کا ریپرزینٹ کرنے والا وہ ہے، وہ اللہ کے حضور میں سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے تو وہ آپ سب کی طرف سے ہو گئی، اس لیے نماز ہو گئی۔ آن دی ادر ہینڈ جو دوسرا مسلک ہے امام مالک کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا الفاتحہ، تو ہر ایک کو اپنا اپنا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اپنی پڑھنی ہے۔ تو جب امام پڑھ رہا ہو تو آپ بھی پڑھیں، سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں، بھلے امام پڑھ رہا ہو آپ اپنی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، چاہے اس میں کچھ خلل پیدا ہو یا نہ ہو، اگر امام پست آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تب بھی پڑھیں۔ تیسرا ایک اور اوپینین یہ ہے جو عام طور پہ حرم میں ہوتا ہے۔ حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد امام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اتنی دیر کے لیے خاموش ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد امام آگے کی سورت پڑھتا ہے، تھوڑا سا بریک دیتا ہے امام، مقتدیوں کو چانس دیتا ہے کہ تم اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لو، پھر میں آگے کی قرات کروں گا۔ اور ایک اوپینین جو کہ امام شافعی کا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بیلنسڈ اوپینین ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی امام بلند آواز سے تلاوت کرے تو سورہ فاتحہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو تم سن رہے ہوتے ہو، تو لہٰذا سورہ فاتحہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دل میں تو پڑھ لی گئی، کیونکہ وہ پڑھ رہا ہے، تم سن بھی رہے ہو اور تم اس کے اندر انوالو ہو، تو وہ سورہ فاتحہ ادا ہو گئی۔ اور جب امام پست آواز میں ہو، یعنی عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، تو تمہیں اپنی سورہ فاتحہ خود پڑھنی چاہیے۔ تو یہ چاروں اوپینین ہیں، اس میں میں کسی کو رائے نہیں دینا چاہ رہا، مگر یہ 4 ڈیفرنٹ اوپینین ہیں، اور اس میں کوئی بحث کا معاملہ نہیں ہے، مگر جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آج مطلب صرف اس 32-36 منٹ کی کنورسیشن سے وہ یہ طے ہو گیا کہ میری نماز، مجھے امید ہے کہ قدرے بہتر ہو جائے گی، ویسے تو بڑی ناقص ہے، قدرے بہتر ہو جائے گی۔ میں سورہ فاتحہ پہ ڈسکشن کیے ہوئے مجھے تقریباً 15-17 برس ہوئے، اچھا، اور آج میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ڈسکشن رینیو کی۔ بہت سی باتیں میں بھول گیا تھا، بہت سی یاد بھی تھیں، بہت سی ریفریش ہو گئی۔ حافظ محمود الحسن بڑے یاد آتے ہیں، مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے بڑے وہ بات ہے کوئی 20 سال پرانے کی، لیکن بڑا ان کی سمجھانے کا ایک وہ استاد کا جو طریقہ تھا بڑا کمال تھا۔ بہرحال یہاں پہ اس کو اختتام کرتے ہیں، پھر اگلی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ